بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بغداد شہر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص شدید مالی تنگی کا شکار تھا۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو جاتا تھا، مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ آ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بار بار چھلک پڑتے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ ایک ہفتے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غم زدہ اور دکھی تھے۔ حضرت، مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے، مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا، اب میں سمجھا، تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے، تم ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور 1 ہفتے بعد اطلاع دو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو پریشانی سے کانپ رہے تھے۔ حضرت، مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا ہے، بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک نہیں لینے دیتا۔ بزرگوں نے غور کیا اور فرمایا، اچھا اب سمجھا تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ 1 ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو لگتا تھا غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائیں گے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ ادمو ہو چکے تھے۔ اے حضرت، اب تو زندگی سے تنگ ہو گیا ہوں، گدھے نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ مرغا نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ وہ صاحب ہفتے بعد آئے اور کہنے لگے، حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ جب وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی تھی۔ وہ آتے ہی بولا، مسئلہ بالکل حل ہو گیا، اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے۔ اس خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگ نے فرمایا، اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگ کے پاس آئے تو وہ رو رہے تھے اور آخری بار جب آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا، وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ وہ صاحب آئے تو بزرگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ اگر ناشکری چھوڑ دے گا تو اس کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگ نے اس پر پہلے سخت بوجھ لادا، پھر بوجھ ہلکا کیا تو ان کے حالات بدل گئے۔ اپنی بیماری میں کراہنے والا کوئی شخص ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، جو بڑا ناشکرا ہے، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن ساری رات ناشکری بانٹتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے، آپ کو اس سے اچھی سواری کے لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آئے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کریں۔ آج مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ناشکری ہے۔ اس ناشکری سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ، مجھے جو عطا فرمایا ہے اس پر مجھے خوشی اور قناعت عطا فرما دیجئے، میں اس پر راضی ہوں۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں۔